ہم جانتے ہیں کہ خون کچر کی خبروں میں دلچسپی رکھنے والے لوگ یا متنازع باتوں کو پسند کرنے والے لوگ اس خبر کو نہیں دیکھیں گے، مگر اس خبر کو دکھانا ہماری سماجی ذمہ داری ہے جو لوگوں کی صحت سے جڑی ہوئی ہے۔ فینسی گارمنٹ عائشہ نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے، ہزار کھولی، مالیگاؤں، پروپرائٹر چاند خان۔ دیکھتے رہیے دا پرائم نیوز عبد الرحمان کے ساتھ۔ ندیاں کسی بھی شہر یا گاؤں کا سنگھار ہوتی ہیں، جو کسی بھی شہر، قصبہ، دیہات یا گاؤں کے حسن کو دوبالا کرتی ہیں۔ کسی دریا یا ندی کے صاف و شفاف پانی کے بہتے ہوئے دھارے کے کنارے گھر یا مکان بنانا بڑا ہی رومانی اور آرٹسٹک خیال ہوتا ہے۔ کسی ندی کے کنارے مخملی ہری گھاس کے بیچ جھوپڑی کی پینٹنگ ہم سبھی اسکولی زمانے سے بناتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی تصویریں اکثر ہمارے ڈرائنگ روم میں نظر آتی ہیں، جو ہمارے قدرت اور قدرتی مناظر سے محبت کا ایک ثبوت بھی ہے۔ عالمی سطح پر ریو نیگرو اور سولیموس دو ایسی ندیاں ہیں جن کا سنگم برازیل کے مناؤس میں ہوتا ہے، جس کی خاص بات یہ ہے کہ دونوں ہی ندیوں کے دھارے آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بہتے تو ہیں، مگر دونوں ہی دھارے ایک دوسرے سے جدا بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ایسا ہی نظارہ ہمارے دیش کی دیو بھومی دیو پریاگ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں آلک نندا اور بھاگیرتھی نامی دو ندیوں کا سنگم ہوتا ہے۔ یہاں بھی دونوں ندیوں کی دھارا یکجا ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے الگ دکھائی دیتی ہیں۔ پچھلے دنوں ایسا ہی ایک نظارہ ہمیں بھکن شاہ کی درگاہ گرنا موسم ندی کے سنگم پر دیکھنے کو ملا، جب پورے شباب پر بہنے والی گرنا ندی کے پانی میں موسم ندی کا اچانک چھوڑا جانے والا پانی جا کر مل گیا۔ یہاں بھی یکجا ہونے کے باوجود دونوں ندیوں کے بہتے ہوئے دھارے الگ الگ نظر آنے لگے، جو ہمیں انہی ندیوں کی یاد دلانے لگے جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا ہے۔ مگر ہماری ندی اور دنیا میں اپنے حسن کے لیے جانی جانے والی اول ذکر دونوں ندیوں کے سنگم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ برازیل میں یکجا ہو کر بہنے والی دونوں ندیوں اور دیو پریاگ میں ملنے والی دونوں ندیوں کے سنگم میں انتہائی صاف و شفاف پانی نظر آتا ہے، جو قدرت کی عظیم مثال پیش کر رہے ہیں، جبکہ بھکن شاہ کی درگاہ پر ہونے والے ندیوں کے سنگم میں موسم ندی شہر کے گھٹیا ڈرینیج سسٹم، سیاست دانوں کے بے حسی اور مالیگاؤں مہانگر پالیکا کے نکمے پن کی داستان بیان کر رہی ہے۔ ضلع ناسک کے سہادری پہاڑی سلسلے سے آنے والی گرنا ندی سال کے 12 مہینے بہتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پانی گندا نہیں ہونے پاتا۔ اس کے برعکس باغلان تعلقہ کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی مالیگاؤں سے گزر کر بھکن شاہ کی درگاہ کی سنگم پر گرنا ندی میں سمانے والی موسم ندی بمشکل بارش کے ایام تک ہی محدود عرصے تک بہہ پاتی ہے، جس کے پانی کا ایک بڑا حصہ ہرنباری ڈیم میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، جو گاہے گاہے چھوڑا جاتا ہے۔ اس پر ستم یہ کہ سوکھی ہوئی ندی میں پورے شہر کی گٹروں کے پانی کو سینٹرلائز کر کے ندی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس میں مختلف فیکٹریوں سے آنے والے کیمیکل بھی شامل ہے، جو نہ صرف ندی کو گندا اور بدبودار کرتے ہیں بلکہ زہر آلود بھی کرتے ہیں۔ جس وقت موسم ندی میں پانی چھوڑا گیا، موسم ندی میں ہر وقت موجود رہنے والی غلاظت اور گندگی پانی کے ساتھ بہہ کر گرنا ندی میں جا ملی، جس کی بدبو ایسی تھی کہ کھڑا رہنا بھی مشکل تھا۔ صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ یکجا ہونے کے باوجود دونوں ندیوں کے دھارے الگ الگ نظر آ رہے تھے۔ گرنا ندی کی سمت سے آنے والے پانی کی دھارا گدلے پانی پر مشتمل تھی، جبکہ موسم ندی کی طرف سے آنے والے پانی کی دھارا کالی، بدبودار اور گندگی سے بھری ہوئی تھی۔ صاف ستھرے پانی کی دھارا اور غلیظ پانی کی دھارا کا سنگم ندی کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا۔ یہی پانی مختلف راستوں سے گزر کر گرنا ڈیم جاتا ہے، پھر اسی گندے اور بدبودار غلیظ پانی کو فلٹر کر کے دوبارہ نلوں کے ذریعے ہمیں یعنی کہ اہلیان شہر کو پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ شہر غلاظت سے بھرے اس
پانی کو پینے پر مجبور ہے۔ گرنا ڈیم سے جب سے نلوں میں پانی آنے کی شروعات ہوئی ہے تب سے شہر میں نت نئی بیماریاں پنپنے لگی ہیں، جس میں خارش اور کھجلی کی بیماری عام ہے جو پانی کے مکمل فلٹر نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہماری اپنی موسم ندی پہلے ایسی نہیں تھی۔ گرنا ندی کی طرح اس ندی میں بھی سال کے 12 مہینے پانی ہوا کرتا تھا، جس کے کناروں پر جھیرے لگا کر لوگ اس کا پانی کھانے پینے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ندی پر مویشی کو نہلانا، کپڑے دھونا یا نہانا عام سی بات ہوا کرتی تھی۔ کثرت سے مچھیرے یہاں پر مچھلی پکڑتے نظر آتے تھے۔ شام کے وقت موسم ندی کا نظارہ قابل دید ہوا کرتا تھا، جس کی ٹھنڈی ریت پر اکثر لوگوں کے جمگٹے شام کا لطف اٹھاتے نظر آتے تھے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ موسم ندی کا حسن غارت ہوتا چلا گیا۔ چھوٹے چھوٹے پاٹ بنداروں کو تعمیر کر کے ندی کے پانی کو روک دیا گیا۔ ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں سے آنے والا گٹروں کے ذریعے گندا پانی اس ندی میں ڈالا جانے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی زمانے میں ندی کہلانے والی موسم ندی اب ایک بڑے سے نالے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہی نالا آگے جا کر گرنا ندی میں ملتا ہے، جس کے بعد گرنا ڈیم کے ذریعے یہی گندا و غلیظ پانی فلٹر کر کے دوبارہ ہمیں استعمال کے لیے دیا جاتا ہے۔ مالیگاؤں سے گزرنے والی موسم ندی کے بدبو اور تعفن شہر کی سیاسی سوچ، کارپوریشن کے نکمے اور ناکارہ پن کی داستان بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ دا پرائم نیوز کے لیے عبد الرحمان کی رپورٹ۔